اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں پھر 10ویں جماعت کی طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں. تو آج کا بڑا اہم موضوع ہے. آج کا جو لیکچر ہے، اکثر یہ ایگزامز میں یہ مرکبات یا یہ جملیات تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں تو یہ ان جملوں کی طرف سمجھنے کی کوشش کرو گے تو آپ بالکل آرام سے یہ مارکس کل ایگزام میں گین کر سکتے ہیں اپنے لیے. تو سیدھے ہم اب بورڈ کی طرف جاتے ہیں. کیمرہ میں وہیں مرکوز رکھوں گا اسی وائٹ بورڈ پر. تو آئیے بچوں، ہم یہاں اس بورڈ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جملہ میں نے اوپر لکھا ہے. یہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ جو ہوتا ہے وہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مرکب ہوتا ہے، اور جس میں کیا ہوتی ہے، اور ان 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا جو مرکب ہوتا ہے، اور ان مرکبات میں سے جو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، بس یہ جملہ ہوتا ہے. یہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مرکب جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آئے تو یہ جملہ کہلاتا ہے. جملہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ، دوسرا ہوتا ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ جو ہوتا ہے اس میں اس جملے میں کیا ہوتی ہے، اس میں اس اسم، اس چیز یا اس شخص کی خبر ہمیں میسر ہوتی ہے، ہمیں خبر ملتی ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے اس جملے میں، اور اس شخص یا اس چیز کے متعلق ہمیں خبر ملے تو یہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اسلم شریف لڑکا ہے. اسلم لڑکے کا نام ہے. اس کے متعلق ہمیں یہ خبر ملی کہ یہ شریف، اس کے شریف ہونے کی ہمیں خبر ملی. اس طرح یہ جملہ خبریہ ہے. اس طرح ہوتا ہے دوسرا جو جملہ انشائیہ. اس جملہ انشائیہ میں کیا ہوتا ہے، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس سے کوئی حکم یا استفہام، تعجب یا انبساط وغیرہ ظاہر ہو تو یہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کاش میں محنت کرتا، اسلم کہاں ہے. تو یہ ہیں مثالیں جملہ انشائیہ کی. اب ہم آتے ہیں جملہ خبریہ کی. یہ اکثر ایگزامز میں آپ کے آتے ہیں. جملہ خبریہ کی یہ جو جملہ خبریہ ہے یہ 2 اسموں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ جملہ جو 2 اسموں سے مل کر بنے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یعنی جملہ خبریہ کے 2 حصے ہیں. 2 حصے ہم کہہ سکتے ہیں یا 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، دوسرا ہوتا ہے جملہ اسمیہ. یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ 2 قسمیں ہیں جملہ خبریہ کی. جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ 2 اسموں سے مل کر بنتا ہے. وہ جملہ جو 2 اسموں سے مل کر بنے یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جیسے احمد نادان ہے، یعنی 2 اسموں سے بنا احمد نادان، تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اس جملے میں کیا ہے، احمد جو ہے یہ مبتدا ہے
اور احمد کے متعلق جو خبر ہمیں ملتی ہے یعنی نادان، یہ خبر ہے احمد کے متعلق، یعنی ایک ہوتا مبتدا، دوسری ہوتی ہے خبر۔ اس میں مبتدا سے مطلب وہ شخص یا چیز جس کا ذکر کیا جائے، اور خبر کا مطلب وہ جو کچھ اس شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے، جو کچھ اس شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے۔ اب آتے ہیں ہم جملہ فعلیہ کی طرف۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ یعنی جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ ہاں، جیسے احمد بیٹھا، یعنی اس میں احمد فاعل ہے، بیٹھا اس میں فعل ہے۔ اس طرح محمد آیا، محمد اس میں فاعل ہے اور آیا اس میں فعل ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے اجزاء ہوتے ہیں، فعل ہوتی ہے، علامت فاعل، علامت مفعول اور متعلق فعل۔ اب ہم سیدھے آتے ہیں ان جملوں پر جن کی آپ نے شناخت کرنی ہے کہ ان میں سے کون جملہ فعلیہ ہے اور کون اس میں جملہ اسمیہ ہے۔ اگر آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھو گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ تو آئیے ہم آتے ہیں پہلے جملے پر۔ یہ ایگزام میں ڈیفینیٹلی آپ کو آتا ہے، 2-3 مارکس اس کے، شاید 4 مارکس اس کے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی توجہ اگر آپ دو گے اس ویڈیو کی طرف تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں اور پھر کل ایگزام میں اس سالو کرنے میں۔ تو پہلا جملہ ہے مقصود دوڑتا ہے۔ یعنی مقصود اگر لیں گے ہم تو مقصود کیا ہے؟ اس میں مقصود ہے فاعل، دوڑتا ہے اس میں فعل۔ آپ نے پہلے ہی سنا کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس میں فاعل اور فعل ہوتا ہے۔ اس میں فاعل بھی ہے، یعنی مقصود فاعل ہے اور دوڑتا فعل ہے، تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ آپ کو بس اتنا ہی لکھنا ہے، یہاں لکھنا ہے۔ اگر ایگزام میں آئے گا آپ کو اس جیسے جملے آئیں گے تو آپ نے وہاں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ان کی آپ نے وہاں لکھنے ہیں کہ کون اس میں جملہ فعلیہ اور کون جملہ اسمیہ ہے۔ تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اس کو کرنے میں، تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ اس ویڈیو کی طرف دو گے۔ تو یہاں ہے مقصود دوڑتا ہے، مقصود اس میں فاعل ہے اور دوڑتا اس میں فعل ہے، تو جملہ فعلیہ، یعنی اس میں فاعل بھی آیا فعل بھی آیا، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے یہ۔ اس طرح دوسرا ہے حمید نادان ہے۔ حمید اس میں مبتدا ہے اور نادان اس میں خبر ہے۔ نادان خبر، یعنی حمید کے متعلق خبر آئی کہ وہ نادان ہے، تو یہ اس میں اسم موجود ہے۔ 2 اسموں سے جو مل کر جملہ بنتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس طرح محبوب نے گانا گایا، یعنی اس میں محبوب کون ہے؟ محبوب فاعل ہے، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ گانا کیا ہے؟ اس میں یہ فعل ہے، حالانکہ اس میں گایا بھی ہے، یہ مفعول بھی ہے۔ اس میں گانا بھی اس میں ہے اور گایا بھی اس میں ہے، یعنی محبوب نے گانا گایا، گایا اس میں فعل ہے، گانا اس میں مفعول ہے۔ تو اس میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، فعل بھی ہے، لیکن 2 جو اہم چیزیں ہیں اس جملے کے لیے وہ فاعل اور فعل ہے، دونوں اس میں موجود ہیں، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اس طرح چوتھا جملہ ہے خورشید چالاک ہے، یعنی خورشید اس میں مبتدا ہے، چالاک خبر ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ، دونوں اس میں موجود ہیں، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اس طرح اشرف کھیلتا ہے، اشرف اس میں فاعل ہے اور اس طرح کھیلتا اس میں فعل ہے، تو یہ فاعل بھی اس میں موجود ہے، فعل بھی اس میں موجود ہے، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اس طرح رمیش نے پانی پیا، رمیش نے پانی پیا، رمیش اس میں فاعل ہے، پیا اس میں فعل ہے، پانی اس میں مفعول ہے، تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں، فاعل بھی اس میں ہے، فعل بھی اس میں ہے، تو یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اس طرح آخری جملہ ہے کوا کالا ہے، کوا کالا ہے، کوا مبتدا ہے اور کالا اس کی خبر ہے۔ تو کوا مبتدا ہے، کالا خبر ہے، یعنی کوے کی خبر میں یہ ملی کہ وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، تو دونوں اس میں موجود ہیں، تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ اگر آپ
اس ویڈیو کی طرف دیکھو گے تو بچوں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں. دیجیے آج مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.